اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، امید کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو، اس ملک پاکستان کو، ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تو ناظرین کرام، آج میں آپ کو ایک ایسا قانون بتانے والا ہوں جو انوکھا قانون ہے۔ ایک مقام پر وہ قانون چلے گا، اور ایسا قانون کہ جو ایک انوکھا قانون ہے، جس کی دنیا میں مثال ہی نہیں ہے۔ وہ تو ایسا قانون ہے کہ جو کسی کو بتاؤ تو وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ کیسا قانون ہے، کہ دینا کس طریقے سے، لینا کس طریقے سے۔ اور وہ قانون بہت ہی فائدہ مند قانون ہے۔ وہ قانون نقصان دہ قانون نہیں، وہ بہت ہی فائدے والا قانون ہے۔ وہ بہت ہی فائدے والا تول ہے، عجیب قانون ہے۔ تو اس کو بارے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیوز کو شروع سے آخر تک ضرور سنیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اس قانون میں فائدہ کتنا ہے، اس قانون میں نقصان ہے یا نہیں ہے۔ اس کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیں، اور جو نئے آنے والے ناظرین ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کو بھی دبا دیں، اور لائک بھی کریں، اور اس کو اپنے گروپس میں واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ ضرور شیئر کیا کریں۔ یہ ایک اسلامی چیزیں ہیں، یہ اچھی چیزیں ہیں، اس لیے اس کو شیئر ضرور کیا کریں۔ تو ہم آتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف کہ وہ عجیب قانون کیا ہے۔ وہ ناظرین کرام قانون یہ ہے کہ دینا گنتی سے، جب دینا ہے تو گن کر دینا ہے، اور جب لینا ہے تو تول کر لینا ہے۔ کیسا عجیب قانون ہے۔ میں نے آپ کو 100 روپیہ دیا ہے، 1000 روپیہ دیا ہے، وہ گن کر دے دیا۔ جب میں آپ سے لے رہا ہوں تو تول کے لے رہا ہوں کہ نہیں، میں ایسے نہیں لوں گا، یہ ترازو میں تول کر لوں گا۔ یہ قانون ہے۔ وہ قانون کدھر ہے، کس ملک کا ہے، کس بادشاہ کا ہے، کس حکومت کا ہے، کس جگہ پہ ہے، وہ قانون میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک دن آئے گا کہ ہر چیز گن کر لی جائے گی۔ ہر چیز گن کر دے دی ہے، ہم سے تول کر لی جائے گی۔ پہلے گن کر دی ہے، لینے والے نے کہہ دیا کہ میں تول کے لوں گا، اور ہم نے اس چیز کو مانا بھی ہے کہ آپ تول کر ہی لے لیں۔ وہ کون چیزیں ہیں جو ہمیں گن کر دی گئی ہیں؟ ہمیں نماز کی صورت میں 5 وقت کی نماز گن کر دی ہے، ہمیں روزوں کی صورت میں 30 روزے گن کر دے دیے، نماز بھی گنتی میں دے دی، روزے بھی گنتی میں دے دیے۔ ہمیں اپنا محبوب بھی ایک ہی دے دیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی دے دیا۔ اس کے بعد نبوت ہی ختم کر دی، خاتم النبیین کا خطاب دے دیا، وہ بھی ہمیں ایک ہی دیا۔ ہمیں قرآن کی صورت میں ضابطہ حیات کی ایک پاک کلام، پاک کتاب دی، وہ بھی ایک ہی دے دی۔ تو جب آپ گن کر دے رہے ہیں تو ہم سے تول کر لے رہے ہیں۔ کیسا قانون ہے یہ؟ عجیب قانون نہیں کہ جب گن کر دیا، نمازیں گن کر دی، ہم سے گن کر لے، روزے گن کر دیے ہیں، ہمیں گن کر لے،
اپنا محبوب ہمیں گن کر دیا، ہم سے گن کر لے، قرآن گن کر دیا ہے، ہمیں گن کر لے؟ نہیں، اس نے کہا میں گن کر نہیں لوں گا، میں تول کر لوں گا۔ تو تول میں آپ پورے آئیں گے تو پھر ٹھیک ہے۔ اس میں ہمارا نقصان ہے یا فائدہ؟ یہ تو سوچیں۔ میں تو یہی کہتا ہوں کہ اس میں ہمارا نقصان نہیں ہے، اس میں ہمارا بہت 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 زیادہ فائدہ ہے۔ نقصان کیوں نہیں ہے؟ کہ جب ایک ذمہ دار سے ہم 1 من گندم خریدتے ہیں تو وہ اس ذمہ دار کی مرضی ہے وہ ہمیں 1 گرام بھی زیادہ نہ دے، اس ذمہ دار کی مرضی ہے ہمیں 5-10 کلو زیادہ دے دے، اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں کہ وہ ہمیں کم دے رہا ہے یا زیادہ دے رہا ہے۔ کم تو اس نے دینی نہیں ہے، کیونکہ ہم سے پیسے تو اس نے مان کے لینے ہیں، پوری تو دے گا، آگے اس کی مرضی ہے ہمیں جتنی زیادہ مرضی دے دے، اس کو پوچھے گا۔ یہی میرے رب العزت کی ہم پر شفقت ہے، سفارشات ہیں، مہربانیاں ہیں۔ یہ ان کی ہم پر مہربانیاں ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں آپ سے تول کر لوں گا۔ اگر وہ گن کر لیں تو ہم پورے آ سکتے ہیں؟ کبھی نہیں آ سکتے۔ کیا ہم نے پوری زندگی میں کوئی نماز نہیں چھوڑی، روزہ نہیں چھوڑا، قرآن مجید کیا روز تلاوت کرتے ہیں؟ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر ہم کتنا چلتے ہیں؟ ہم گن کر ان کو کچھ دے سکتے ہیں؟ کچھ نہیں دے سکتے۔ اس لیے انہوں نے ہم پر شفقت فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں بخشنے کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کر رہے ہیں کہ میں آپ کو تول کر لوں گا آپ سے۔ جب ہم ان کو دیں گے تو اپنے تول میں پتہ نہیں وہ کیا کر دیں گے، ان کی مرضی ہے۔ کمپیوٹر ان کے ہاتھ میں ہوگا، ہر چیز ان کے ہاتھ میں ہوگی، وہ جتنا چاہیں جیسے پلڑے کو مرضی باری کر دیں۔ اور جب ہم اس تول میں صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جس پلڑے میں یہی آ گیا وہ پلڑا زمین سے اٹھے گا ہی نہیں، اس لیے اس نے کہا میں تول کے لوں گا آپ سے۔ جس پلڑے میں یہ 2 لفظ 2 آیتیں آ گئی، کلمہ شریف آ گیا، بسم اللہ شریف آ گیا، اس کلمے اس تک پلڑے کو کوئی ایسی طاقت ہی نہیں، جتنے مرضی گناہ ہو جائیں گے اس پلڑے کو اٹھا نہیں سکیں گے، اسی لیے وہ تول کر ہمیں سے لیں گے۔ تو جو ہم اس کے علاوہ نیکیاں کریں گے، اس کے علاوہ قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، دین اسلام پر چلنے کی کوشش کریں گے، نہ چل سکے کوشش ہی کریں گے، تو کوشش کا ہی بدلہ اتنا ہے کہ جنت ہمارے لیے واجب ہے۔ اگر عمل کر جائیں تو ہم تو دنیا و آخرت میں سرخرو ہیں۔ جنہوں نے عمل کیا آج بھی ان کے دروں پہ لوگوں کا رش ہے، پوری دنیا ان کی اولاد ہے جنہوں نے عمل کیا۔ ہم اگر عمل کر جائیں تو ہم پتہ نہیں کیا بن جائیں گے۔ سونا تو چیز ہی کچھ نہیں، ہیرے جواہرات کے بھی آگے پہنچ جاتا ہے عمل کرنے والا۔ تو میری سب دوستوں سے گزارش ہی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی پوری کوشش کریں، 5 گنا نماز کو اپنا وسیلہ بنا لیں، اور ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کا انتظار کریں، تو آپ کا وہ پورا عرصہ، آپ کا وہ پورا ٹائم عبادت میں گزرے گا۔ نماز تو اپنے ٹائم پہ پڑھنی ہے نا۔ اگر ظہر کی پڑھ لی تو ہم عصر کا انتظار کر رہے ہیں کہ مؤذن کب اذان دے نماز پڑھنی ہے، تو وہ عرصہ ہماری عبادت میں گزرے گا۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری نمازوں کو قائم کرے، ہمیں ہدایت دے۔ آمین ثم آمین، والآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔